ڈاکٹرز کے پاس جو ہے مطلب ٹائم نہیں ہوتا. ہر بندے کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ماحول ہے نا وہ ہموار ہونا چاہیے. اب جس کو موقع دیں گے وہ بڑا اچھا لیڈر ثابت ہوگا. بس آپ انہیں پلیٹ فارم دیں. ایک ہمارا ہیلتھ فار آل پروجیکٹ چل رہا ہوا ہے, ایجوکیشن فار آل. جتنا ہمارے پاس بجٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ ہم اتنے لوگوں کو سرو کر دیتے ہیں. میں اس میں سرٹن کمیونٹی کے علاوہ وہ جو کرسچنز ہیں, اقلیتی ہیں, ان لوگوں کو بھی ایڈ کرتا ہوں. ہیلو اینڈ السلام علیکم ناظرین, دس از یور ہوسٹ فہیم الحسن اینڈ یو واچنگ جی ایف پی پی انفرٹینمنٹ میڈیا. جی ایف پی پی گجرانوالہ فیوچر, پریزنٹ اینڈ پاسٹ, گجرانوالہ کے ماضی حال اور مستقبل کو ایکسپلور کر رہا ہے اور گجرانوالہ سے جڑی ہوئی شخصیات کے ماضی حال اور مستقبل کو آپ سے متعارف کروا رہا ہے. اسی ضمن میں آج ہمارے منفرد مہمان, جن کو آج ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے اور جن کی شخصیت کے ماضی حال اور مستقبل کے پہلوؤں سے ہم آپ کو روشناس کروائیں گے, ایک بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی, ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر چودھری محمد فیصل اقبال مہر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بائی پروفیشن ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ایک نرسنگ اسکول کو رن کر رہے ہیں, پی ٹی آئی انصاف ڈاکٹرز فورم کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں اور پی پی 62 سے کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی اے کے پی ٹی آئی کی طرف سے. اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسیشن کے اور سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں مہر ویلفیئر سوسائٹی انجمن الرائی پاکستان کے. اتنی ڈھیر ساری گوناگو مصروفیت کے ساتھ اور اتنے ڈھیر سارے ڈیزگنیشنز کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں, کیا گولز تھے ان کے, اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. سر تھینک یو سو مچ, وقت نکالنے کا بہت شکریہ یہاں پہ آپ کی تشریف آوری کا. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, ماشاء اللہ اتنے لمبے چوڑے ڈیزگنیشنز کے ساتھ اور اتنی کم عمری میں اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدوں سے بھی نوازا ہے, اتنی عزت سے بھی نوازا ہے. تو زندگی کا جب آغاز ہوا تھا, جب ہوش سنبھالا تھا, تو کیا گولز تھے, یہاں تک کا سفر ابھی تک کا کیسا رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے یہاں بلایا. میں جب سٹارٹ کیا ہے نا, ایجوکیشن جیسے سٹارٹ ہوئی نا, اس میں میرے جو میٹرک کے ٹیچر ہیں سر یعقوب لال دین صاحب, ان کا نام, میں سینٹ جوزف کا پڑھا ہوں. اچھا نائس. انہوں نے مجھے اس وقت 9th کلاس میں پوچھا تھا کہ کیا بننا ہے, تو میں نے کہا جی ڈاکٹر بننا ہے. ماشاءاللہ. تو پھر جب میں یو ور کلیئر ان یور ہیڈ. یس, اور پھر میں وہ اسی اپنے وہ موٹیو کو لیتا ہوا آگے بڑھا. آگے میرے اللہ کا خاص کرم ہوا کہ میں گریجویشن کی. گریجویشن کے بعد میں پوسٹ گریجویشن کے لیے سٹارٹ کیا. تو پوسٹ گریجویشن میں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کی, لاہور جنرل ہاسپٹل کا میں ریزیڈنٹ تھا. وہاں پہ میں نے آرتھوپیڈک کنسلٹنسی میں ایز اے پی جی آر سٹارٹ کیا. پھر میں وہاں پہ ڈی ایم ایس رہا. اچھا ماشاء پھر میں نے وہاں پہ جو ہے میری جو گریجویشن ہے اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں نے فیلوشپ کے لیے یو کے سے کیا پوسٹ فیلوشپ. اور اسی طرح ملٹیپل پھر ہمارے جو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ اور آرتھوپلاسٹیز میں پھر میں نے فیلوشپ کی. تو الحمدللہ وہ جو سٹارٹ تھا وہ بھی اللہ کے کرم سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے ہوا. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے اللہ کا خاص کرم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک مقصد کے وسیلے سے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو چل رہا ہے نظام. بہت خوبصورت بات سر. اچھا سر, بڑی انقلابی شخصیت ہے جو ہم نے آبزرو کیا ہے گجرانوالہ میں رہتے ہوئے. ڈاکٹر بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست پہ بڑی عملی آپ کی کاوشیں بھی ہیں. سب سے پہلے آپ نے پی ڈی اے کے اندر سیاست میں ایک انقلابی سیاست کی بنیاد رکھی, جو ایک برج چلے آ رہے تھے ان کو ٹکر دینے کے لیے نئے ینگ ڈاکٹرز کو جو ہے اپنے ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیا. تو اس سب کے پیچھے مطلب عموماً ڈاکٹرز کے حوالے سے جو ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ دے آر جسٹ منی میکنگ مشینس, ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, تو آپ نے کیسے نکال لیا اور کس ویژن کے تحت یہ سب کچھ کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جو ہے مطلب ٹائم نہیں ہوتا, ہر بندے کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. یس. یہ جو ہے نا پولیٹکس, پروفیشنل پولیٹکس, ایک تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پروفیشنل پولیٹکس اور یہ جو ہماری نیشنل یا جنرل پولیٹکس جسے کہتے ہیں جی, اس میں بڑا فرق ہے, بڑا ڈفرینس ہے. جیسے کہ ہم پروفیشنل پولیٹکس میں وہ چیزیں نہیں کرتے یا نہیں کرنی چاہیے جو ہم یہ نیشنل پولیٹکس میں جنرل پولیٹکس میں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. سلینڈرنگ, وہ نہیں کرتا, بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے.
اور ہے بھی نہیں. ہم نے جب میں گجرانوالہ میں آیا تو مجھے کچھ سرٹن پرابلمز یہاں پہ فیل ہوئیں. تو میں نے سوچا کہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں تو اور اس حساب سے ہمیں یہاں پہ گروتھ نہیں ہے جس حساب سے ہونی چاہیے. اور دوسرا ہمیں کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا چاہیے جو آنے والے کنسلٹنٹس ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ماحول ہے نا وہ ہموار ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر میں نے ایفرٹ کی اور سٹارٹ کیا. پھر میں پی ایم اے میں پہلے ایز اے فنانس سیکٹری, میری فرسٹ جو تھا وہ میں ایز اے فنانس سیکٹری آیا تھا. اس کے بعد پھر پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسیشن میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ آیا. اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کے بعد پھر جنرل سیکٹری آیا. ابھی جنرل سیکٹری ہوں. تو پچھلی دفعہ پی ایم اے پروگریسو گروپ کے نام سے ہم نے پی ایم اے پروگریسو اور دوسرے جو ہمارا ٹریڈیشنل گروپ تھا اس کے اگینسٹ ہم نے الیکشن میں گئے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم کچھ چیزیں ایسی تھیں جو رکی ہوئی تھیں. وہ یہ گروپ بننے کی وجہ سے اور تھوڑا سا الیکشن میں آنے کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے. بس اسی ویژن کو لے کے کہ ڈاکٹرز, میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ وہی لوگ وہی چہرے بار بار لیڈرشپ پہ رہے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جس کو موقع دیں گے, جس کو آپ سپورٹ کریں گے, جس کو آپ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے, کم از کم ڈاکٹرز میں ایسا ہی ہے کہ وہ لیڈر ثابت ہوگا. اس کی بڑی اگزامپل ہیں. مطلب لاسٹ پی ایم اے کا پریزیڈنٹ دیکھ لیں یا مطلب اور چیزیں بھی ہیں. ظاہر جعفری صاحب کی بات کر رہا ہوں. مطلب آپ جس کو موقع دیں گے وہ بڑا اچھا لیڈر ثابت ہوگا. بس آپ انہیں پلیٹ فارم دیں. اور ویسے بھی یہ ایسوسیشن کے لیے ہر بندہ اپنا اپنا رول ادا کرے کہ مطلب 2 4 5 لوگ ہی نہ رہیں جو اس کو لے کے چلیں. اور اس ٹریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پھر الیکشن میں گئے اور ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے اور نظام چل رہے ہیں. باقی سارے اس میں کوئی کسی کی کارکردگی پہ یا کسی کو اس پہ وہ نہیں ہے, صرف امپروو کرنے کے لیے پولیٹکس. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کو سمرائز کرتے ہوئے میرا اگلا کویسچن جو آپ سے ہوگا, آپ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کافی کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی ٹورڈز ڈاکٹر کمیونٹی اینڈ ٹورڈز گجرانوالہ ایز ویل. تو اس حوالے سے آپ کے جو پروجیکٹس آپ ابھی تک کچھ کر چکے ہیں یا آگے مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس کو کچھ سمرائز کر کے ہمیں بتائیں. اچھا, میں نے جب سٹارٹ کیا نا جی, تو سٹارٹ میں نے ایز اے کنسلٹنٹ کیا. جب پریکٹس سٹارٹ کی پھر میں نے جوائننگ دی اسسٹنٹ پروفیسر کی, تو میں نے فیل کیا کہ ہمیں نا کچھ ویلفیئر کے لیے آگے آنا چاہیے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ورک لوڈ زیادہ ہے اور انسٹیٹیوشن صرف ایک ہے ہمارے پورے ضلع میں, کہہ سکتے ہیں میجر انسٹیٹیوٹ. تو اب ہم نے اس کو پھر میں نے ڈیوائیڈ کیا ملٹی سائیڈڈ. پہلے تو میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کو بھی میں نے ڈیوائیڈ کیا کہ اس کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اور سرٹن پیشنٹس کے لیے اس کو ایز اے ویلفیئر رجسٹرڈ نہیں کیا. بس اپنے کاغذوں میں نے یہ کہا کہ اس ٹائمنگ میں ان مریضوں سے ہم نے چارج نہیں کرنا. سیلف کمٹمنٹ تھی آپ کی. سیلف کمٹمنٹ تھی, وہ ہم نے کیا. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم فلی پرائیویٹ کیا. ایک پروجیکٹ میں نے اپنے ہاسپٹل کا سٹارٹ کیا. ٹھیک. اس کے بعد میں نے جو ساتھ ہی کچھ عرصہ بعد جو میری کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ تھی, تو میں نے یہ پلان کیا کہ جیسے آپ پہلے آپ نے ذکر کیا ہے کہ پولیٹکس میں انوالو ہوں اور پریزیڈنٹ بھی ہوں انصاف ڈاکٹرز فورم کا, اور وہی جو میرا لیڈر ہے نا اسی کی ویژن کے مطابق, خان صاحب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ آپ کو ساری چیزیں ڈور سٹیپ پہ ملیں تو کیوں نہیں ملتی. ہم جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے پیچھے کیوں ہیں اتنے زیادہ. تو ہم نے ڈور سٹیپ پہ ہر چیز کے لیے وہ انیشیٹو لیا کہ اگر آپ کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو ڈور سٹیپ پہ ملیں. اگر آپ میڈیکل کے علاوہ سہولت لینا چاہیں, ایجوکیشن ہے تو وہ ایجوکیشن فار آل ہو. مطلب اس میں یہ نہ ہو کہ سرٹن کمیونٹی کے لیے تخصیص نہیں ہونی چاہیے, اس میں ڈفرینسیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو پور اینڈ نیڈی وہ ہمارے پیشنٹ ہیں ان کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہو. اور جو پور نیڈی لوگ ہیں جن کی مطلب وہ رہ جاتے ہیں بچیاں شادی کے لیے, ان کے لیے پھر ہم نے پیکج دیا کہ ہم جہیز ڈسٹریبیوشن کریں گے. ویسے تو یہ جہیز ہونا نہیں چاہیے, نہ اس کا کنسیپٹ ہے ٹو سروائیو ان دس کمیونٹی. جی بالکل. وہ پھر ہم نے
وہ ایک پیکج جہیز پیکج دیا. تو اب ہم ملٹی ڈائریکشنل چل رہے ہیں. ایک ہمارا ہیلتھ فار آل پروجیکٹ چل رہا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور دوسرا پروجیکٹ ہمارے چل رہا ہوا ہے ایجوکیشن فار آل. یہ ہماری ایک مختلف چین ہے اسکولز کی اور کالجز کی. ان کو ہم پے کرتے ہیں اور ان سے نہیں لیتے. اور یہ ٹوٹلی اسپانسر کسی سے ہم وہ نہیں کر رہے. یہ ٹوٹلی جیسے آپ ہیں میں ہوں مل کے کام کر رہے ہیں. وہ ہیڈ میں کر رہا ہوں. جو دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے اجتماعی شادیوں والا, وہ ہماری ایسوسیشن انجمن الرائی میر ویلفیئر سوسائٹی انجمن الرائی کر رہی ہے. اس پہ سرپرست اعلیٰ ہمارے میر انور صاحب ہیں اور میں پریزیڈنٹ ہوں, باقی ساری ٹیم ہے. تو سر ان سارے پروجیکٹس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ صرف ڈاکٹرز کمیونٹی سے وابستہ لوگ ہیں یا جنرل پبلک سب کے لیے؟ سر جو ہیلتھ ہے وہ بھی سب کے لیے, ہیلتھ فار آل. ایجوکیشن بھی سب کے لیے, ایجوکیشن فار آل. اور جو اجتماعی شادی ہے نا, ابھی تک میں نے ایک سلوگن دیا ہوا ہے کہ ہم نے نہ نہیں کرنی. مطلب جو آپ کو فائل سبمٹ کروا دیتے ہیں اس کو ہم نے انٹرٹین کرنا ہی کرنا ہے. جو انیشیل فائلیں آتی ہیں ان کو ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں. جتنا ہمارے پاس بجٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ ہم اتنے لوگوں کو سرو کر دیتے ہیں. باقیوں کو پھر ایک سال میں ہم 100 شادیاں ہم نے کروانی ہوتی ہیں. ایک سال میں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے 100. اس سال کی 100 ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں. وہ ہمارا لاسٹ 40 رہتی تھی, یہ ہم نے لاسٹ ویک میں ہم نے کی ہے لون پیلس پہ. تو ہم نے 40 اجتماعی شادیاں جو لون پیلس میں ہم نے کر دی ہیں. باقی اگلے سال کے لیے اب ہم پلان کر رہے ہیں 100 کا, وہ ہم کر رہے ہیں ادھر اسٹیڈیم میں, جنان اسٹیڈیم میں. وہ انشاءاللہ ابھی انڈر پروسیس ہے, لیکن اس سال کے ہم نے 100 جو تھی وہ ہم نے کر دی. اور اس میں صرف آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سرٹن کمیونٹی, میں اس میں سرٹن کمیونٹی کے علاوہ وہ جو کرسچنز ہیں اقلیتی ہیں ان لوگوں کو بھی ایڈ کرتا ہوں. اور ساتھ میں جو ہماری ہر برادری کے لوگ جو ہے اس میں جس کی اپلیکیشن آ گئی ہے اور وہ نان افورڈیبل ہے. یہ نان افورڈیبل ہے کہ نہیں ہے یہ اس نے خود نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں مطلب آپ نے کوئی کرائٹیریا طے نہیں کیا؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہے کسی کو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ سر, واٹ اے مارولس ایفرٹ. کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب عقیدہ پوچھنا یہ ویسے بھی انسانیت کے منافی بات ہے. اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, گجرانوالہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. میرا آخری سوال سر آج کی اس نشست میں آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ اتنی ساری چیزوں کو جو پیرالل لے کے ساتھ چل رہے ہیں, اس حوالے سے ہماری یوتھ کو اور اپنے جو آپ کے کنٹمپریریز ہیں, ڈاکٹرز حضرات ہیں, آپ کی کمیونٹی ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اتنے سوشل ویلفیئر میں بینگ اے رسپانسبل سٹیزن کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں اس میں ایک ہی بات کوٹ کروں گا سب کے لیے کہ ابھی تک کی میری زندگی میں یا میرے جو بڑے ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے وہ بندہ نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں دے اور وہ غریب ہو جائے. بے شک کچھ بھی دے, اللہ کی راہ میں دے اور وہ غریب ہو جائے, وہ چیز اس سے سنن الہی کے منافی بات بالکل نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے آپ نے اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. باقی ایجنڈے آپ کے سیپریٹ ہیں جو بھی ہے, لیکن مین ایجنڈے یہی ہیں. ہم نے اللہ کی ذات کے خالق اور مخلوق, ہاں جی, اور مخلوق کو اللہ کی راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ینگسٹر کے لیے پیغام یہی ہے کہ جو کرنا ہے آپ یہ کبھی بھی انسان فیل نہیں ہوتا. فیل تب ہوتا ہے جب وہ کوشش کرنی چھوڑ دیتا ہے, جب وہ کوئٹ کر جاتا ہے. کوئی بھی کام ہے آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ فیل ہو. اللہ کامیابی دے گا اور اللہ ہی دینے والا ہے. اور آپ تب فیل ہوں گے جب آپ اس کام کو سٹارٹ ہو جائیں گے. اچھا سر, سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پریزنٹ پاسٹ اینڈ فیوچر آف ایوری تھنگ, تو آپ کی بھی شخصیت کا ہم نے ماضی کا بھی جائزہ لے لیا, پریزنٹ میں بھی آپ ماشاءاللہ اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں. فیوچر کے حوالے سے کیا ویژن ہے, کیا گولز ہیں گجرانوالہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں گجرانوالہ ہمارا بہت پیچھے ہے. اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کون لوگ ذمہ دار ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ میرا شہر بھی اسی طرح ترقی کرے, اسی طرح گروم کرے جیسے دوسرے شہر کر رہے ہیں. ہم جو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں وہ ہمارے پاس آئیں. وہ سارا کچھ ہوگا ٹیم ایفرٹ سے. ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ دیکھے کہ میری ذمہ داری میرے شہر کے لیے کیا ہے, اپنی ذات کو
دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہے اگر آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے تو آپ ایک لیول تک کامیاب ہوں گے. بالکل اپنی ذات سے باہر نکل کے بات کرنی ہے, لوگوں کے بینیفٹ کی بات کرنی ہے, اجتماعی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ہمیشہ ترجیح دینی ہے. بالکل. تو آنے والا وقت ہم یہی دیکھیں گے کہ اپنی جو میڈیکل فیلڈ میں ہمارے سرٹن مائل سٹون رہتے ہیں ان کو کریں گے اچیو, اور جو ہمارے اس میں لیکنگ ہیں ایز اے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل معاملات جو ڈی اسٹیبلائز ہونے کی وجہ سے, یا ہماری وہ جو قیادت تھی وہ اتنی قابل نہیں تھی جو ٹوٹلی سرو نہیں کر سکے, ہمارا شہر بہت پیچھے ہو گیا, موٹر وے, یونیورسٹی, بہت چیزیں رہتی ہیں, ان کو ہم لے کے چلیں گے آگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اپنے معاملات کو خود نہیں بتاتے, اچھا آپ کا کام بولتا ہے. مطلب جو آپ کریں گے وہ بولے گا اور پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے آگے چلیں گے. ہم پوری ٹیم کو لے کے چلیں گے, اور میرا موٹو یہ نہیں ہے کہ میں یہ کروں, میرا موٹو یہ ہے کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم کو بنا دوں, بھلے وہ میڈیکل میں ہو, بھلے وہ پولیٹیکل میں ہو, بھلے وہ سوشلی ہو, میں ایسا پلیٹ فارم بنا دوں کہ جو میرے ڈیپینڈنٹ نہ ہو, میں نہیں ہوں وہ فلاں کے کام چل رہے ہیں, اسی طرح لوگ آگے نکل رہے ہیں. تو اس طرح ویری آل دا بیسٹ سر. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے, گفتگو کی تشنگی ابھی باقی ہے, انشاءاللہ پھر کسی نشست میں. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی کوٹ کرتے ہوئے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے انفرادی سطح سے بالا تر ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے اور اپنے شہر کے بول بالے کے لیے, اپنے ملک کے بول بالے کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر فیصل صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.